حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور وہاں پر جو مدینہ شریف میں قحط کی کیفیت بن گئی، کھانے پینے کو لوگ پریشان ہو گئے۔ اب مدینے کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور قحط ہے، کھانے پینے کو تکلیف ہے، آپ کچھ ہمیں راستہ بتائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ اللہ پاک تمہیں اس قحط سے نجات دلا دے گا۔ آپ نے تسلی دی لوگوں کو، لوگ گھروں کو چلے گئے۔ اب اگلا دن ہوا، ایک نیوز آئی مدینہ شریف کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ گلے کے، فوڈ اسٹف کے وہ آ رہے ہیں، یعنی 1000، آج کے دور میں آسانی سے سمجھنا ہو تو 1000 کنٹینر آ رہے ہیں یا 1000 ٹرک بھر کر فوڈ اسٹف غلہ آ رہا ہے، اناج آ رہا ہے اس ٹائم پر کہ جب مدینہ شریف میں لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ آپ مارکیٹ کے لوگ ہیں، جب ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی نہ ہو تو اب جیسا پروفٹ چاہیے، جس دام میں بیچنا ہے، مناپلی ہے نا، اب تو اپنی مرضی سے بندہ کاروبار کرتا ہے۔ تو اب مدینے کے لوگ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے، جو بزنس کمیونٹی تھی، کہ آپ سے خریدیں اور مدینے کے جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں، جو کھانا پینا چاہتے ہیں، ان میں ہم پھر بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے اور کہا کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گندم اور دیگر اشیاء کے 1000 اونٹ آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس آ چکے ہیں۔ تو کہا ہمیں دیجیے، ہمیں آپ بیچیے تاکہ ہم مارکیٹ میں جا کے سیل کریں اور لوگ جس تکلیف میں ہیں، قحط میں ہیں، ان کا یہ پرابلم سالو ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ اب میں اپنی ایزمپشن کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے نا، تو ہم پھر ہمارے جو جن سے ڈیل کرنی ہوتی ہے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں یا اپنے کسی آفس میں بٹھاتے ہیں، وہاں کانفرنس کرتے ہیں کہ بھائی اب بڑی ڈیل کرنی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بھی ان تاجروں کو کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، اور وہ تاجر آپ کے گھر میں بیٹھ گئے، آپ ایک روم میں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا نفع دو گے؟ 1000 اونٹ ہیں اور آج مارکیٹ میں اناج کہیں نہیں ہے۔ تو ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے ایسا کریں 10 کے 12 لے لیں، 10 کے بدلے 12، 20% انہوں نے پروفٹ آفر کیا کہ آپ یہ سارا سامان ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 10 کے 13 لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں مجھے اور زیادہ ملتا ہے۔ اچھا 14 لے لیں، 15 لے لیں، 50% پروفٹ آفر کیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا حضور ایک بات بتائیں، مدینہ منورہ میں جتنی بزنس کمیونٹی ہے ساری تو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے، ہم سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے آپ کو؟ ہم آپ کو 50% پروفٹ آفر کر رہے ہیں، 10 کا 15 دے رہے ہیں، آپ کو اور زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے اور وہ میرا رب دے رہا ہے۔ 1 کے بدلے مجھے 10 میرا رب دے رہا ہے۔ تم سارے گواہ ہو جاؤ، یہ 1000 کے 1000 غلے سے بھرے ہوئے اونٹ میں نے مسلمانوں پر صدقہ کر دیے ہیں، فری آف کاسٹ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا سامان مدینے میں تقسیم کیا، لوگوں نے کھایا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سننے کے بعد بولنا آسان ہے، یعنی میں اور آپ جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہی تو لڑکھڑا جاتے ہیں نا، جہاں پروفٹ زیادہ آتا ہے، جہاں ارننگ زیادہ نظر آتی ہے، جہاں شارٹ کٹ نظر آتا ہے، انسان کہتا ہے یار آج ٹیڑھا کام کر لو، کل پھر کو سیدھا کر لیں گے۔ قسمیں کھائی ہوتی ہیں حرام نہیں کھاؤں گا، پلان کیا ہوتا ہے رشوت نہیں لوں گا، پکا ارادہ ہوتا ہے سود پہ کام نہیں کروں گا، کئی بار توبہ کی ہوتی ہے، لیکن جب ڈیل سامنے آتی ہے، جب پروفٹ سامنے آتا ہے، جب سامنے اتنا زبردست نفع نظر آتا ہے، ادھر ایمان لڑکھڑاتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ ڈیل نہیں نکلنی چاہیے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن دیکھیے، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے۔ آپ فرماتے اللہ مجھے 1 کا 10 دے گا، جتنا چاہتے تھے اس وقت ریٹ لے سکتے تھے، مگر سیدنا عثمان غنی نے وہ سارا غلہ ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اب سنیے اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ اور اس کا انعام کیا ملا، سبحان اللہ۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا تقسیم کر دیا، تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں میں جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پہن رکھی تھی، مبارک ہاتھوں میں نور کی چھڑی اور پاؤں مبارک میں نالین تھے اور ان کے تسمے بھی نورانی تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میں جلدی میں ہوں، عثمان نے 1000 اونٹ کا بوجھ گندم اور غلہ وغیرہ صدقہ کیا ہے، اللہ کریم نے عثمان کا یہ عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا ہے۔ نبی پاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خواب میں آ کر یہ بشارت دی کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا ہے کہ رب نے جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا، اور گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عظیم ہستی ہیں آپ جو ہم سب کے لیے انسپائریشن ہے۔